بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں چند سوالات ہم نے لیے، بڑے اہم سوالات تھے اور اس کا جواب جاننے کی ہم نے کوشش کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ کے خاتمے میں جو میں نے ایک سوال رکھا تھا جو کسی نے پوچھا تھا، اور سوال یوں تھا کہ پریگننسی کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا کیا معاملہ ہوگا۔ آئیے اس سوال کا جواب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری پریگننسی کے دوران کر سکتا ہے۔ کب تک؟ یہ اس بیوی کی صحت، اس کی حالت اور میڈیکلی ڈاکٹر کیا کہتا ہے وہ فٹ ہے یا نہیں ہے، اس پر ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے۔ اس کے لیے شرعی جواز تو یہ ہے کہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں اب آپ سمجھ گئے کہ یہ عمل تو کیا جا سکتا ہے۔ پریگننسی کے دوران بہت سے لوگ حمل کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اگر ڈاکٹر اس طرح سے کہتا ہے تو بالکل آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایسا اگر ڈاکٹر نے نہیں کہا ہے کچھ تو بالکل آپ اپنی بیوی کے ساتھ ڈیورنگ پریگننسی بھی، حمل کے دوران بھی ہم بستری کر سکتے۔ اس کی ممانعت کی، اس کے منع ہونے کی شرعی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے، بیوی کی صحت کیا کہتی ہے، آپ بیوی سے بات کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے صلاح لے سکتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ پریگننسی اگر بار بار کسی وجہ سے حمل بار بار ضائع ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اوائڈ کیجئے، پریگننسی کے بعد کم از کم 3 4 5 مہینے تک، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس کی فزیکل فٹنس اور میڈیکل فٹنس پر ہے، تو آپ بیوی سے مشورہ لیجئے، بات کیجئے، ڈاکٹر سے پوچھئے۔ لیکن شرعی اعتبار سے پریگننسی کے دوران کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی سے پریگننسی کے دوران بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ اس کی صحت اور اس کے حالات پر ڈیپینڈ ہے۔ تو شرعی اعتبار سے اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی خبات نہیں ہوں گی اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو۔ آئیے اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سوالات کیا ہیں۔ ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ I want to ask you if husband do sex with his wife from backside by mistake, so is still they are husband and wife or their relationship finished? Please guide me and response in detail. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے غلطی سے بائی مسٹیک پیچھے سے جو ہے جمع کیا ہے، جس سے مراد میں یہ سمجھ رہا ہوں اس نے غلط جگہ پر جمع کیا ہے، دبر میں جمع کیا ہے، اینل سیکس کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پیچھے سے میں نے اپنی بیوی سے جمع کیا جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور وہ نادم ہے اس غلطی پر، تو ان کا سوال ہے اب کیا ہمارا رشتہ باقی ہے، یہ ٹوٹ گیا؟ ایک اچھا سوال تھا، اور اس میں ایک غلط فہمی بھی ہے جو مجھ تک پہنچی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک مانیتا لوگوں میں ایک ایسی بلیف ہے کہ اگر میاں بیوی دبر میں اگر شوہر داخل ہوتا ہے، مطلب پیچھے سے غلط جگہ داخل ہوتا ہے، حالانکہ پیچھے سے صحیح جگہ داخل ہونا جائز ہے، پیچھے سے غلط جگہ داخل ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اب ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ان کا رشتہ ختم ہو گیا، ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح کی بلیف یا مسکنسیپشن لوگوں میں پایا جاتا ہے، غلط بات پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے، بیوی سے دبر میں دخول کرنا یا جمع کرنا یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ اس کا منکر ہے، جو احسن، جو اچھی چیز آپ پہ نازل ہوئی، جو قرآن اور سنت نازل ہوا، یہ شخص اس کا منکر ہے جو دبر میں پیچھے سے داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بیوی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ گناہ ہے، توبہ کرنا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن گناہ ہے، توبہ کرنا ہے سچی، میاں اور بیوی دونوں کو۔ اگر میاں نے فورسفلی بیوی سے کیا تو شوہر کو توبہ کرنا ہوگی، اگر بیوی نے شوہر کو آمادہ کیا کہ تم ایسا کرو پیچھے سے تو بیوی کو توبہ کرنی ہوگی اور شوہر کو بھی کرنی ہوگی، اس لیے کہ شوہر چاہتا تو نہیں بھی کر سکتا تھا بہرحال۔ لیکن اس میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے شادی پر، میرج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی دبر میں یا جمع کر لے شوہر بیوی سے تو ان کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، میرج بریک اپ ہو جاتی ہے یا ان کی طلاق ہو جاتی ہے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انشاءاللہ عزیز میاں بیوی کا رشتہ ان کا باقی رہیں گا. باقی رہا وہ گناہ تو اس کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف کو، میاں بیوی کو توبہ کرنی ہوگی. حالانکہ انہوں نے لکھا بائی مسٹیک، غلطی سے کیا، غلطی سے کیا بھی تو توبہ ہے، جان بوجھ کے کیا بھی تو توبہ ہے، لیکن اس سے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور توبہ کی کنڈیشن وہی ہے، دل میں نادم ہو، اللہ سے سچی توبہ کرے اور استغفار کرے اور پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے. تو میاں بیوی اس بات کو طے کر لے کہ آئندہ کبھی بھی وہ اس جرم کی طرف، اس گناہ کی طرف انشاءاللہ العزیز نہیں بڑھیں گے. آئیے ناظرین اور بھی سوالات ہیں. ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں جو کسی نے پوچھا ہے. سوال اس طرح سے ہے کہ وتھ کانڈوم کین اینل سیکس بی پرفارمڈ. کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دبر میں دخول نہیں کرنا ہے، تو کیا کانڈوم لگا کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ اب یہ کیوں سوال آیا ہے؟ یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، پہلے اس کو کلیئر کرتا ہوں. غلط فہمی کیا ہے کہ چونکہ سامنے انسان جو ہے اگر بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوگا پھر، ٹھیک ہے، تو لہٰذا چونکہ وہاں منی جاتا ہے، اس کا سپرم نکل کر جاتا ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں دخول جائز ہے. دبر میں اس لیے نہیں کہ دبر کے اندر اگر منی جاتا ہے، اس کا سپرم جاتا ہے تو اس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا میں کانڈوم اگر یوز کرتا ہوں اور پیچھے سے اگر داخل ہوتا ہوں تو کیا یہ درست ہے؟ مطلب چونکہ منی تو اندر نہیں جا رہا، باہر ہی نکل جائیں گے کانڈوم کے ذریعے. تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، آپ اینل سیکس کانڈوم اور وداؤٹ کانڈوم کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے. یہ بات واضح ہونا چاہیے. اینل سیکس دبر میں دخول، پیخانے کی جگہ داخل ہونا مرد کا، چاہے کانڈوم ہو چاہے وداؤٹ کانڈوم ہو، شریعتاً دونوں ہی غلط ہے، دونوں ہی جائز نہیں ہے، دونوں ہی حرام ہے، دونوں کا اتنا ہی سن ہے، اتنا ہی گناہ ہے جتنا بغیر کانڈوم کے کرنے کا. تو لہٰذا اینل سیکس کے بارے میں خواب و خیال میں بھی مت سوچیے. اسلام میں بالکل اس کی ممانعت ہے، سخت ترین جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری وحی کا منکر ہے وہ شخص. لہٰذا اپنے رب سے توبہ کرے کسی نے اگر کانڈوم یا وداؤٹ کانڈوم بھی کیا ہو. اور یہ بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اس سے کانڈوم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس جگہ پر داخل ہونا مرد کا، اس جگہ جمع کرنا، صحبت کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی ہے. اور افسوس کی بات ہے یہ اینل سیکس جو ہے یہ ویسٹرن کلچر کو کاپی کرنے کے چکر میں اتنا گھر کر چکا ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے اس کو مسلمان غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ گندی موویز دیکھ لے رہے ہیں. ویسٹرن کلچر میں یہ سب چیزیں جائز ہے، مسلمان بھی لگے پڑے اس کے پیچھے. تو یاد رکھیے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ سخت جرم ہے، اس کو بچنا ہے. جس نے کیا ہے وہ توبہ کرے، چاہے وتھ کانڈوم یا وداؤٹ کانڈوم. بہرحال چونکہ وہ غلط جگہ تھی، وہاں دخول ہی غلط ہے، لہٰذا یہ عمل حرام ہے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. آئیے ناظرین اور بھی سوالات ہیں. یہ ایک اور سوال لیتے ہیں، اور سوال جو ہے اس طرح سے ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ I have a question to ask. It might be a bit offensive but it's better to clear your doubts. Is oral sex allowed in Islam? کسی نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے اور میں شرما رہا ہوں اس معاملے میں. انہوں نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا مجھے غلط لگ رہا ہے ایسا سوال کرنا، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اگر یہ شک میرے دل میں ہو تو میں نکال لوں. اور پھر انہوں نے سوال کیا از اورل سیکس الاؤڈ ان اسلام؟ کیا اورل سیکس اسلام میں الاؤڈ ہے؟ مطلب ایکچوئل سیکس نہیں کرتے ہوئے. اورل سیکس کا معنی یہ ہے چاہے منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے یا جسم کے دوسرے اعضاء کے ذریعے جنسی تسلی پانا، سیکشول ڈیزائرز کو جو ہے اوورکم کرنے کے لیے یہ سارے چیزوں کا استعمال. اور یہ سوال میاں بیوی کے بیچ میں، کیا میاں بیوی اورل سیکس کر سکتے ہیں؟ آگے انہوں نے سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا اور وہ پوچھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں گیونگ بلو جاب اور لیکنگ پرائیویٹ پارٹس آف فیمیل اور میل. انہوں نے کہا ہے کہ عورت کا مرد کی شرمگاہ کو منہ میں لینا، بلو جاب جس کو کہتے ہیں، اور لیکنگ پرائیویٹ پارٹس آف فیمیل، اور مرد کا عورت کی شرمگاہ کو چاٹنا یا چومنا یا چوسنا، لیکنگ جس کو انگلش زبان میں کہتے ہیں، کیا یہ درست ہوں گا؟ تو آئیے ہم اس سوال کو تھوڑا سا تفصیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا ان کا سوال کا حصہ تھا کیا اورل سیکس الاؤڈ ہے؟ تو یاد رکھیے اورل سیکس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اورل سیکس کے حرام ہونے کی
کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی سوائے علماء کے اس اقوال کے، جو اہل عرب علماء ان کے جو فتاوے وہ یہ ہے، چونکہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے اور زبان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور شرمگاہ مین اور ویمن کے پرائیویٹ پارٹس، چاہے مرد کی جو شرمگاہ ہو یا عورت کی شرمگاہ ہو، اس سے غلاظت ضائع ہوتی ہے، پیشاب نکلتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا گندے اعضاء ہے، زبان کا وہاں لگنا درست نہیں ہوگا، اچھی بات نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، پریکاشن لینا چاہیے، لیکن بہرحال حرام کہنے کی کوئی دلیل ہونے کا نہیں ہے، لیکن اوائڈ کرنا بیٹر ہے، چونکہ بہت ساری بیماریوں کی بھی یہ چیز وجہ بنتی ہے جب انسان اپنی زبان کو اس جگہ لگاتا ہے۔ اسی طرح شافعی علماء اور حنابلہ مطلب جو حنبلی علماء ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان کے جواز کے فتوے پر، اور چونکہ احتیاط کی بات ہو رہی ہے، حرام ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ حرام ہونے کی دلیل کیا کیا ہے کہ دبر میں دخول انال سیکس حرام ہے، ڈیورنگ مینسس حیض کے ٹائم سیکس حرام ہے، ڈیورنگ جو ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہیں گے، اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے تب حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ چونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کچھ علماء لکھتے ہیں چونکہ جو چیز حرام ہے وہ کلیئر ہے، اس کا مطلب باقی چیزیں حلال ہے، تو لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا حرام تو نہیں ہے، لیکن میں بھی کہوں گا احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، نہ کرنا زیادہ اچھا ہے، اور نیچرل جو چیز ہے اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ میاں بیوی ہیں تو پھر ان سب چیزوں کی کیوں ضرورت، نیچرلی جو ہو سکتا ہے، فطری طور سے جو ہو سکتا ہے وہ کام کیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر سوال یہ کیا الاؤڈ ہے اور ڈس الاؤڈ ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو میں حرام ہونے کی چونکہ کوئی دلیل نہیں پاتا، لہٰذا میں کہوں گا بہرحال حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن اوائڈ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک سوال کیا کہ کیا بلو جاب مطلب عورت جو ہے اپنے شوہر کا جو ہے ذکر جس کو ہم کہتے ہیں یا جو ہے پینس جو ہے اپنے منہ میں لے اور اس کو چوسے یا چومے یا چاٹے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو یاد رکھیے جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا، چونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جو شرمگاہ سے جو مادے نکلتے ہیں، جو لکوڈ نکلتے ہیں، اس کے منہ میں جانا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کرتا بھی ہے تو احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ان مادوں کو، ان لکوڈس کو جو پریکم کی شکل میں یا اور بھی چیزیں عورت کی شرمگاہ سے اور مرد کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، بیٹر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، منہ میں نہ لیا جائے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے عورت مرد کے ساتھ کرتی بھی ہے تو ایسا نہ کرے کہ مکمل طور سے وہ اطمینان اس کے منہ سے ہی پا رہا ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی جو اللہ نے فطری طور سے اس عمل کے لیے مطلب جو اس کی شرمگاہ بنائی ہے جس سے وہ لذت حاصل کرے، وہ چھوڑ کر مکمل اس کے منہ سے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے منہ میں جو ہے وہ چیز کر رہا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہوگا کہ اس کو اوائڈ کرے۔ ہم اس سوال کو باقی رکھتے ہیں چونکہ سوال کا ایک حصہ باقی ہے۔ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے، اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو لے کے آگے انشاءاللہ عزیز ہم چلیں گے۔ تب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے جو سوال ہمارا چل رہا تھا، جو ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ کیا اورل سیکس الاؤڈ ہے، مطلب زبان سے، منہ سے یا ہاتھ سے یا جسم کے دوسرے اعضاء سے اپنے نفسیاتی خواہشات کو، سیکشول ڈیزائرز کو کمپلیٹ کرنا۔ میں نے اس کی تفصیلات بریک سے پہلے کچھ رکھی۔ آئیے ان کا جو سوال بلو جاب کے تعلق سے تھا کہ عورت مرد کی شرمگاہ منہ میں لے کر اس کو چوسے یا اس کو چاٹے اور اس حد تک کہ جو ہے مرد کا منی خارج ہو جائے، تو میں اس بات کو تفصیلاً رکھ رہا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک فطری چیز بنائی ہے، اس فطری اور نیچرل وے کو یوز کرنا زیادہ اچھا ہے بنسبت آرٹیفیشلی اس چیزوں کو یوز کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کی شرمگاہ اسی لیے بنائی کہ مرد اسے استعمال کرے، مطلب بیوی کی، اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر یہ چھوڑ کر اگر مرد اس طرح سے کریں گا تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال ہم حرام نہیں کہہ رہے اس لیے کہ اس تعلق سے حرمت کی کوئی بات سامنے چونکہ نہیں آ رہی ہے اور کبار علماء کے کوئی فتاوے بھی اس سے موجود نہیں ہے۔ احتیاطی بہت سارے فتاوے کی احتیاط کی جائے،
یا گندی جگہ ہے یا درست نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے درست نہیں کہنا، لیکن چونکہ سوال ہے کیا یہ حرام ہے یا حلال، تو اس لیے اب حرام تو نہیں کہہ سکتے، لہٰذا احتیاطی پہلو یہ کہ نہ کیا جائے۔ دوسرا، اس حد تک منہ کو استعمال نہ کیا جائے جیسا میں نے کہا کہ اس میں منی خارج ہو جا رہا ہے یا سپرم جو ہے نکل جا رہا ہے، انزال جس کو کہتے ہیں، آدمی اس میں جو ہے اس کا منی، تو پھر ظاہر سی بات ہے منہ اس چیز کے لیے نہیں بنا، یاد رکھیے عورت کا، تو بہرحال احتیاط بہتر ہے۔ اور جیسا میں نے کہا لکوڈس کا جو شرمگاہ سے نکلتی ہے جو مادے نکلتے ہیں ان کا منہ میں جانا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری بار کچھ سائنٹیفک اسٹڈیز بھی ہے جس میں یہ بات، میں فیکٹس نہیں کہہ رہا ہوں، سائنٹیفک اسٹڈیز ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شرمگاہ اگر صاف ستھری نہ ہو، دھویا نہ جاتا ہو برابر، اور اگر منہ لگے تو بہت سارے منہ کے امراض، لپس کے بہت ساری بیماریاں یا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال میڈیکل کیا اس کے لاسز ہے یا نقصانات ہیں، آپ بہتر ہے ڈاکٹر سے اس کا مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال شریعتاً حرام تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں پھر یہی کہوں گا احتیاطی تدابیر یہ کہ نہ کیا زیادہ بہتر ہے۔ آگے انہوں نے سوال کیا کہ لیکنگ کرنا، مطلب عورت کی شرمگاہ کو چاٹنا یا چومنا یا چوسنا وہ کیسا ہے، تھوڑا سا اس کی طرف بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے عورت کی شرمگاہ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے جس سے پیشاب نکلتا ہے، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، حیض کا خون جاتا ہے۔ تو یہ بات تو یاد رکھ لیجیے کہ جس حصے سے پیشاب نکلتا ہے بالکل وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ مادے گندے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ضائع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، لہٰذا اس میں سے کوئی اگر مادہ نکل کے منہ کو لگتا ہے تو بالکل احتیاط کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ اس حصے کا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو بہرحال اگر انسان اس کو چوم لیتا ہے یا چاٹتا ہے، چونکہ شرعی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پھر میں یہ کہوں گا کچھ سائنٹیفک اسٹڈیز ہے کہ بیماریاں ہوتی ہے، ہونٹوں کی امراض ہو جاتے ہیں، لپ ڈیسیزز ہوتے ہیں، کچھ نے کہا تھروٹ کے ڈیسیزز ہوتے ہیں، چونکہ وہ مادے لکوڈز جو اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں کہوں گا آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنا میں بھی کہوں گا بہتر ہے۔ لیکن چونکہ سوال کیا حرام ہے تو میں حرام نہیں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے حرام ہونے کی۔ حرام جو چیزیں ہے دبر میں داخل ہونا، اینل سیکس، حرام جو ہے حیض کی حالت میں سیکس کرنا، حرام جو ہے جب نفاس کا خون نکلتا ہے وہ ہے، لیکن چونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں پھر، لیکن میں یہی کہوں گا فطرت سے تھوڑا ہٹ کر ہے، بیٹر ہوگا کہ اوائڈ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں آپ حرام ہی حلال بولیے تو میں کہوں گا پھر یہ حرام ہونے کی اس کی کوئی دلیل چونکہ موجود نہیں ہے، اور حنبلی علماء کے اور کچھ شافعی علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، دیگر عرب علماء کے فتاوے یہی ہے احتیاط کرنا بہتر ہے، لیکن بہرحال حرام اور حلال کی جہاں بات ہے حرام اسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال کو ہم اٹھاتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا ہے اور وہ سوال اس طرح سے ہے کہ میں ایک جو ہے مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میری عمر 55 سال ہے اور میری بیوی کی عمر 50 سال ہے۔ بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے جس سے اس کی شرمگاہ چھوٹی ہو چکی ہے اور سخت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ اس سے ہم بستری، مجامعت، صحبت نہیں کر سکتا، سیکس نہیں کر سکتا۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور کچھ سائیکولوجیکل ان کے وائف میں ایسے چینجز ہیں جس کی وجہ سے وہ خواہش میں اب ان کی خواہش بھی چلے گئی، ان کی ڈیزائر بھی نہیں رہی۔ اب ان کا سوال ہے یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں یہ رہتے ہیں وہاں اتنی انکم نہیں ہے کہ یہ سیکنڈ وائف کر سکے، مطلب دوسری شادی کر سکیں، تو ان کا سوال یہ تھا اب میں کیا کروں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا میں مشتزنی ہاتھ کا استعمال کروں، ماسٹربیٹ کروں، یا پھر میں اس معاملے میں کیا کروں، یا پھر مشتزنی کر کے میں کفارہ ادا کر دوں، چونکہ میں سیکنڈ وائف جس ملک میں رہتا ہوں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آئیے اس سوال کو ہم لیتے ہیں۔ صاحب کی عمر 55 سے اوپر ہے، اہلیہ کی عمر 50 سے زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بیماری کی وجہ سے اب وہ دونوں ہم بستری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اہلیہ میں، وائف میں کچھ ایسے پرابلمس ہے جس کی وجہ سے فزیکلی شرمگاہ میں مرد کا دخول ہونا یا جو ہے اس کا انسرشن ہونا، داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اور بیوی کی خواہشات بھی کم ہو گئی ہے عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ شوہر کا سوال یہ ہے کہ کیا کروں میں اب، یا میں مشتزنی کروں اور کفارہ ادا کروں، مطلب ماسٹربیٹ کروں، ہاتھ کا استعمال کروں جس سے اپنا منی ضائع کر دوں اور اطمینان حاصل کروں، یا پھر سیکنڈ میرج میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، جو میں کنٹری میں ہوں اتنی میری انکم نہیں ہے کہ میں سیکنڈ میرج افورڈ کر سکوں۔ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ سیکنڈ میرج ہی آپ کے لیے ایک سلوشن ہے، ٹھیک ہے، آپ افورڈ نہیں کر پا رہے، لیکن میں یہ کہوں گا تھوڑا وقت جانے دیجئے،
انکم کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو راستہ آپ کو نکالنا ہوگا، کیونکہ 100% یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی خواہشات ابھی 1-2 سال میں ختم ہو جائیں گی، یا آپ 1-2 سال میں ایکسپائر، مطلب اس کے بعد آپ کی خواہشات نہیں بچیں گی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ آپ کو کتنی صحت دے، اور اللہ آپ کو صحت دے بھی تو انسان کی خواہشات ہو سکتا ہے 70 سال تک باقی، 80 سال تک، تو کیا آپ 25 سال تک مشتزنی کریں گے؟ لاجیکل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، اور فطری طور سے انسان کو بہت کفت ہوتی ہے مشتزنی کے بعد، ہاتھ سے جو ہے یہ عمل کو کرنے کے بعد، ماسٹربیٹ کرنے کے بعد وہ فطری تھوڑا سا پرابلم محسوس کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہوں گا، میرا مشورہ یہ رہے گا کہ آپ سیکنڈ میرج کے لیے جائیے، یہ بہترین، اچھا اور بہت اچھا سلوشن ہے۔ اگر آپ سیکنڈ میرج چھوڑ کر اس ایشو کے لیے جائیں گے کہ جو آپ نے کہا ماسٹربیشن، یہ ہاتھ سے جو ہے منی کا خارج کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہوگا اور صحیح حل نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے کچھ وقت تک اس حل کو اپنایا جا سکتا ہے جو فتاوے میں نے پہلے رکھے، لیکن اوائڈ کرنا بیٹر ہے کہ آپ سیکنڈ میرج کے لیے جائیں، زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے انشاءاللہ، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ ناظرین، اور ایک ہم سوال لیتے ہیں، سائل نے سوال کیا ہے، سوال اس طرح سے ہے کہ میری عمر جو ہے 24 سال سے زیادہ ہے، اور مجھے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مشتزنی ہاتھ سے جو ہے ہاتھ کے استعمال سے منی نکالنے کی، ماسٹربیٹ کرنے کی مجھے 10 سال سے عادت ہے۔ اس کے وجہ سے جو مسئلے میرے ساتھ ہو گئے وہ یہ ہے کہ اب میں بہت جلدی ایجیکولیٹ کر دیتا ہوں، پری میچر ایجیکولیشن، مطلب بہت جلدی میرا منی خارج ہو جاتا ہے، شیگر پتن یا جس کو ہم کہیں گے منی کا جلدی نکل جانا۔ دوسرا مسئلہ بتاتے ہیں کہ میری شرمگاہ اب اتنی ٹائٹ نہیں ہوتی ہے جیسی پہلے ہوتی تھی میری اس گندی اور بری عادت کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں اب 1 منٹ سے زیادہ یا 1.5 منٹ سے زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور سختی بھی نہیں رہی ہے باقی میرے اس میں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری شرمگاہ ٹیڑھی بھی ہو گئی ہے، تو اس معاملے میں میں کیا کروں؟ اب میں ایک نارمل انسان کی زندگی نہیں جی سکتا ہوں۔ آپ کوئی ویڈیو بنائیے اور ضرور اس کو ڈالیے تاکہ ہم لوگوں کو اور ایسے نوجوانوں کو فائدہ ہو۔ یہ تفصیلی انہوں نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آئیے اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ اور جو اس نوجوان نے سوال کیا ہے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، یاد رکھیے، جو والدین سے کہوں گا، اس بچے سے، اس نوجوان سے میں کچھ نہیں کہوں گا، پہلے والدین سے کہوں گا، 24 سال کا یہ بچہ ہو چکا ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کی گئی اب تک؟ یا 24 سال کا یہ لڑکا ہو چکا ہے، 24 سال تک ایک انسان کو آپ نکاح نہیں کرنے دیں گے، اس کی جسمانی ضرورتوں کو پورا نہیں کرنے دیں گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان غلط راستے ڈھونڈے گا۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بھوک لگنا فطرت ہے، کھانا کھانا عادت ہے انسان کی، اس کے بغیر بھوک نہیں مٹتی۔ اگر آپ حلال طریقے سے انہیں کھانا نہیں دیں گے اپنے بچوں کو، تو یہ حرام طریقے سے، جیسا کہ ایک بچے کو آپ کھانا نہ دیں، تو بھوک لگنا تو فطرت ہے، کھانا کھانا اس کی عادت ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ چرا کر کھائیں گا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جب والدین حلال چیز بچوں کو نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسی برباد کر لیتے ہیں۔ یہ جو مشتزنی ہے، ماسٹربیشن ہے، ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے منی کو ضائع کرنا، پانی نکالنا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، یہ سب غلط عمل ہے، یاد رکھیے۔ اس کے میں نے کہا تھا نا شروع میں میرے لیکچر کے اندر، اس کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اس کے فزیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں، اس سے مینٹل پرابلمس ہو جاتے ہیں، اس سے نسلیں برباد ہوتی ہے، اس سے انسان اپنے جسم، اپنی صلاحیت، اپنی توانائیاں برباد کرتا ہے۔ اور اکثر نوجوان ہمارا مسلم طبقہ اسی میں نظر آ رہا ہے، شادیاں جلدی نہیں کی جا رہی ہے، شادی کو لیٹ کیا جا رہا ہے، مال ہے بھی تو لیٹ کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی شادیاں دیر سے ہو رہی ہے، نتیجتاً بچے ایسے کام کی طرف ریسٹور کرتے ہیں، ایسے عمل کی طرف جاتے ہیں جو یہ ہے، جو سوال میں ہے۔ تو پہلے والدین سے کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے بچوں کے نکاح میں جلدی کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو حدیث میں فرمایا، تم میں سے جو نوجوان طاقت رکھتا ہو نکاح کی کر لے، یہ نظروں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو پہلے والدین سے کہوں گا، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، جن کے بچے بالغ ہو چکے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کے بچے بچے کماتے نہیں، کمائیں گے آپ کے بچے انشاءاللہ، آپ کیوں فکر کرتے ہیں اس چیز کے تعلق سے؟ ان کے نکاح کیجیے۔ اور میں تو دعائیں دیتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ رحم کرے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کو جب کہ وہ کماتے نہیں ہیں اس وجہ سے نکاح کر دیتے ہیں
کہ یہ برائی سے بچ جائے، نیکی کی طرف جائے۔ اللہ ایسے والدین کو اجر دے، ان پر رحم کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، یہ بہت بڑی ان کی کوشش ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ انشاءاللہ بچے ضرور کمائیں گے آپ کے، اس کی فکر مت کیجیے، لیکن اگر ایسی برائی میں چلے جائے اور جس طرح اس نوجوان کا ہوا کہ اب شرمگاہ میں وہ سختی نہیں ہے اور وہ زیادہ ٹک نہیں پاتا اور اس میں ٹیڑھا پن آ چکا ہے غلط استعمال سے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کو یہ انریپیریبل ڈیمیجز ہے، یہ ایک ایسا نقصان اپنے جسم کو بیچارہ کر رہا ہے جس کا حل نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اب کوئی حل نہیں ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کا بھی سلوشن ہے انشاءاللہ عزیز۔ اس ایپیسوڈ کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے، لہٰذا سلوشن کے لیے میں اس بات کو باقی رکھتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر میں اس کے سلوشن کو دینے کی کوشش کروں گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، لیکن تب تک کے لیے والدین سے یہ کہوں گا بہت غور کرے، بہت فکر کرے، سمجھداری سے کام لے، بچوں کے نکاح جلد سے جلد کر دے تاکہ ہمارے بچے ایسی برائی میں نہ جائے۔ اور انشاءاللہ عزیز اگلے ایپیسوڈ میں مستزنی اور اس سے جو نقصان اس نوجوان کو ہوا اس کا کیا حل ہے، اس حل کو دیکھنے کی ہم انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہم اس ایپیسوڈ میں اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں، اس سوال کو، اور اس نوجوان کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے، اس کو انشاءاللہ عزیز اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور کیسے ہمارے یوتھ اس سے بچے، اس کو ہم کچھ روشنی اس مسئلے پر ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔